السلام علیکم. ہماری پیاری سی سیلف موٹیویشنل فیملی آج ہمیشہ کی طرح آئی ہوں بہت دنوں کے بعد، اور عجیب سا ٹاپک، عجیب سا دل اور عجیب سی پریشانی. ان سب کے بعد بھی کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کچھ کام ہم نہیں کر رہے ہوتے، ہم سے اللہ پاک چاہتا ہے ہم یہ کام کریں. ہمیں محسوس ہوتا ہے ہمارے لفظوں میں، ہمارے خیالات میں، اور جو ہمارے اوپر وقت گزارا گیا ہوتا ہے اللہ پاک کی طرف سے آزمائش کا، اس میں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے، اور پریشانیاں خود پر ہم حاوی کر لیتے ہیں. اور جو ہے ہمیں تکلیفیں جو ہے جب 100% ہوتی وہ ہمیں لگتا ہے ہم پر 1000% ہے. ہوتا یہ ہر بندے کے ساتھ ہے، پر ماننے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. کوئی رو کر مانتا ہے، کوئی ہنس کر مانتا ہے، کوئی پریشان ہو کر مانتا ہے. آخر میں بھی اسے اللہ پاک کی ماننی ہوتی ہے. آزمائش میں سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ دیکھیں آپ نے ہر حال میں ماننی اپنے اللہ پاک کی ہے. آپ نے سننا صرف اپنے اللہ پاک کو ہے، آپ نے جاننا صرف اور صرف اپنے اللہ پاک کو ہے. اللہ کو نہ چھوڑیں. بہت پریشانی کے بعد عجیب سی تنہائی بیٹھی ہوئی تھی، تو آج میرا دل کیا کہ میں اپنے موٹیویشنل فیملی جو ہے اس سے بات کروں، کیونکہ یونٹی از اتھارٹی میں نے اپنے چینل کا نام رکھا ہے. تو اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ ہاں یونٹی کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے. میں آپ لوگوں سے جڑی ہوئی ہوں، آپ لوگ مجھے سنتے ہیں، آپ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں. جس طرح سے میرے پاس کمیونیکیشن، لائکس، سبسکرائبس آتے ہیں، تو اس سے مجھے پتہ چلتا ہے دیٹ مین پیپل وانٹ لسن ٹو می. اور شاید میری کوئی بات کسی کی زندگی میں بڑا ہی پازیٹیو اثر کر رہی ہو. دیکھیں جو بھی ہم بولتے ہیں وہ ہم اپنی آپ بیتی بولتے ہیں، لوگوں کو اچھی لگنے لگ جاتی ہے. ہم کچھ پڑھ کر بولتے ہیں، کچھ لوگوں کے اوپر جو بیتتی ہے اس کو دیکھ کر بولتے ہیں. یہ بولنا نہیں ہوتا، یہ ہمارے احساسات ہوتے ہیں. یہ ہم بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہم اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ شاید آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے، تو میں اپنے ایکسپیرینس اسی طرح سے آپ سے شیئر کرتی رہوں گی. اپنی زندگی کی جو بھی حقیقتیں ہمارے سامنے آیا ہوتی ہیں ان کو جو ہے لوگوں کے اندر شیئر یا بیان کرنے کا طریقہ انسان کو آنا چاہیے. آواز میں ٹھہراؤ آ گیا ہے، زندگی رک گئی ہے، ہم سب کچھ چھوڑنے کے لیے راضی ہو گئے ہیں. اندر سے دل کرتا ہے بس کچھ بھی نہ کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی کمپرومائز کی ضرورت نہیں ہے. پھر ہم اپنی سرچنگ کو ڈھونڈتے 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 عرصے ہی گزر جاتے ہیں، دن، ہفتے، منتھ، سال گزر جاتے ہیں. پھر پتہ چلتا ہے آخر میں جس نے ہمیں بنایا ہے، ماں باپ کو تحفہ دیا ہے ہمیں اس دنیا میں، اپنے آپ کو تحفہ دیا ہے، ہارٹ تک کر بھی ہمیں یہی باتیں آخر میں سمجھ آ رہی ہوتی ہے. پھر بھی ہم چھوڑ رہے ہوتے ہیں جس نے ہمیں بنایا اس کو. گناہ کر دیا، سب سے بڑا گناہ کر دیا، اس ذات کو چھوڑ کے جس نے آپ کو تخلیق کیا ہے، اس ذات کو چھوڑ کے جس نے آپ کو سننے، سمجھنے، بولنے کی صلاحیت عطا کی ہے. تھک جاؤ گے دنیا کی اس بھیڑ میں، اللہ ساتھ لے لیں. صرف اللہ کا ساتھ ہی ضروری ہے آپ کے لیے، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یقین کریں. قرآن پاک میں ہے سورہ میں کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. تو ہم کیوں نہیں رنگ رہے ہیں اپنے اللہ کے رنگ میں؟ چلیں ہم نبیوں کی میراث یا معراج تک تو نہیں پہنچ سکتے، صرف ایک تصور ہی کر لیں کہ کس طرح سے ہمارے نبیوں پر مشکل وقت گزرا،
انہوں نے کیا کیا پتہ ہے کیا؟ ابھی تو اسکرولنگ کی دنیا ہے. You have a mobile, you have an internet, you wanna use all the fake things rather a real world. You know what I wanna speak, that real world and real world is your destination, and your destination is Allah subhanahu wa ta'ala. So kindly make your connection with Allah very strong. جب بھی لوگ دیکھیں کہیں کہ کیا بندہ ہے اللہ کا، کیا بات ہے اللہ کی، کتنی پیاری تخلیق ہے اللہ کی، کیا تخلیق بنا دی اللہ پاک نے، اشرف المخلوقات ارم بنا دی اللہ نے، اور یہ آنکھیں دی اللہ پاک نے ارم کو، جو ظاہری دیکھ سکتی ہے. اللہ پاک نے ارم کو اندرونی آنکھیں عطا کر دی ہے جس میں وہ باطنی خوبصورتی دیکھ سکے. یا اللہ پاک، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. اس طرح سے شکر کریں گے ہم آپ کا. تھکی ہوئی آنکھیں، بوجھل کندھے، ان سب پر جو رحم کرنے والی ذات ہے وہ اللہ پاک کی ہے. یہ آنکھیں ہمیشہ ایسے تھکی نہیں رہے گی، ان کندھوں پر ہمیشہ ایسے بوجھ نہیں رہے گا. آج عجیب سی تکلیف ہے، ہمارے ایک ساتھی کی ڈیتھ ہو گئی. کل تک وہ ہمارے بیچ میں تھے، رات 10 بجے تک کانٹیکٹ میں تھے لوگوں کے. صبح صرف پتہ چلا کہ وہ شخص اب اس دنیا میں نہیں ہے. 1 گھنٹے، میں کہتی ہوں 1 گھنٹے نہیں، صرف 1 سیکنڈ کی مہار ہے انسان اللہ پاک کی. وہ تو آپ سے محبت کرتا ہے، کبھی آپ کو ان آزمائشوں میں ڈالا ہی نہیں جو آپ کو توبہ سے دور کر دے. آپ کو بار بار موقع دیتا ہے، اپنے پاس بلاتا ہے، اپنی محبت کے راز آپ پر عیاں کر دیتا ہے. کبھی کبھی آپ کے دل میں آ رہا ہوتا ہے، پر ہمیں تو اتنا سوچنے کے لیے ٹائم ہی نہیں دیا جا رہا کہ اللہ کے بارے میں سوچ لیں. اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے اس کے لیے سوچ لیں. اپنا قرآن کھول کر پڑھ لیں ایک بار. یا میرے رب، ہر مسلمان کو میری یہی دعا ہے، یہ اس آزمائش سے نکال دے. ہمیں اپنے پاس بلائیں، ہم ان سے باتیں کریں. ہمارا سب کچھ صرف اور صرف ہمارا اللہ پاک ہے. دنیا چھوٹ جائے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، دنیا بنانے والا ساتھ ہو. دنیا آپ کو غم دیتی ہے اور ان غموں پر مرہم میرے اللہ پاک رکھتے ہیں. آپ کے دل میں وہ باتیں ڈال دیں گے، آپ کے دماغ میں وہ باتیں ڈال دیں گے. چلیں آپ میڈیا یوز کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کے سامنے ایسی چیزیں، ایسی آیتیں آنے لگ جاتی ہے، آپ کا صبر کا پیمانہ بڑھتا جاتا ہے. وہ تو آپ کو صبر بھی دینے پر قادر ہے. سب کچھ اس سے مانگے، بہت 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 دینے والا ہے. اس نے آپ کو کھانا دیا، پینا دیا، چلنے کی توفیق دی، عزت دی، اور وہی عزت اور ذلت کا مالک ہے. تو برائے مہربانی اپنے اللہ سے کانٹیکٹ کریں، اور میرے لیے بھی دعا کیا کریں کہ میرا یہ کانٹیکٹ کبھی نہ ٹوٹے. میں اسی طرح سے اپنے اللہ سے جڑی رہوں. آمین. الہی آمین. اللہ حافظ.